ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے آپ کوئی نصیحت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ تم جا رہے ہو، میری نصیحت یہ ہے کہ تم کوشش کرنا کہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا. دیکھیے ذرا کتنی بڑی بات ہے کہ تبلیغ کرنے جا رہے ہو تو اپنی زبان کا استعمال کم کرنا. اور کیسے تبلیغ کرنا کہ اپنے عمل سے ایسا بنانا، اپنے آپ کو ایسا بنانا لوگوں کے سامنے کہ لوگ کہیں کہ یہ کون شخص ہے، آخر یہ کیسا بندہ ہے. اور پھر جو اسلام کی تبلیغ ہوگی، لوگوں نے اسلام کی تبلیغ ایسے نہیں کی تھی بول بول کے، لوگوں کے عمل ایسے تھے. صحابہ کو آپ دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، تابعین کو دیکھیے، تبع تابعین کو دیکھیے، اولیاء کو دیکھیے، جتنے آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے ان کے عمل ایسے تھے کہ لوگ دیکھ کے اسلام لے کے آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین ہمارے عمل بھی ویسے کر دے. آج ہم جن چیزوں میں گھس گئے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا اسلام بنا لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے پردے ہمارے عقل سے ہٹا دے اور ہمیں کلیئر اسلام دکھا دے، ہمیں کلیئر پکچر اسلام کی دکھا دے تاکہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. یہاں پہ اللہ کا کیا حکم ہے کہ برائی کو کسی کے اندر برائی کے بارے میں کھلے عام باتیں نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر کسی میں تم کوئی برائی دیکھتے ہو تو اس کو دوسروں تک نہ پہنچاؤ. ہاں صرف مظلوم کو اجازت ہے، اور وہ بھی اتنی اجازت ہے جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ اتنی بات کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے بہت ذلت امیز سزا تیار کی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہی ہیں جو لوگ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا. اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. دیکھیں مجھ سے مانگتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی کہ ہم کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑکڑے کی بجلی پڑی، اور پھر باوجود اس کے کہ بہت سی دلیلیں پہنچ چکی تھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھ سے معجزہ دیکھا تھا نا کہ سمندر 2 حصوں میں ہو گیا تھا. وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے ایسے کیا تھا. اب تم سے معجزہ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کچھ عمل نہیں کرنا، لیکن ہم نے بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور سری دلیل عطا فرمائی. اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے تھے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہم سے قول و قرار نہیں لیے. اب طور پہاڑ جو ان کے سر پہ کھڑا کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو کیوں کیا تھا کہ پکڑو اس کتاب کو جو تمہیں دی گئی ہے، اور جو تم نے عہد لیا اس کتاب کو پکڑنے کا اس کو پورا کرو. تو آج ہمارے اوپر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم بھول گئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کر کے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سزا تھی بس سبب ان کے عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اس لیے یہ کچھ ہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبہ بنا دیا گیا تھا. یقین مانو، یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز اس کے کہ وہ یوں ہی بات کرتے ہیں، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو شک میں ڈال دیا، شبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہ قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیا گیا تھا اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں سے کفار ہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی ہیں جنہیں ہم نے بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی ہے، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص صاف بات کی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے، کہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں اللہ کو کہ یا رب العالمین ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے تو اس لیے یہ گناہ کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حجت تمام ہو گئی جب ان کے پاس رسول اور کتابیں آ گئی تھی، ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ کے کہ یا رب العالمین ساری دنیا کے علم پڑھ لیے، سارے ناول پڑھ لیے، ساری کتابیں پڑھ لی، ساری کہانیاں دیکھ لی، سارے ڈرامے دیکھ لیے، اتنے لمبی 3 گھنٹے کی موویز بھی بیٹھ کے دیکھ لی، پر یا رب العالمین آپ کی ایک کتاب کو نہیں سمجھ سکے، ایک کتاب کو جاننے کی کوشش نہیں کی اپنی لینگویج میں کہ اس میں لکھا کیا ہے، آخر میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا کیا فرمان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور گواہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو۔ اب دیکھیے بار بار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لاؤ، تو کیا کہا ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو اور اپنے عمل میں اس کو ڈھالو، یہ تمہارا لائحہ عمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تم نے زندگیاں کیسے گزارنی ہے اور مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن حجت ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، مطلب یہ کہ اس میں تجاوز نہ کرو، اس میں ایسی چیزیں مت شامل کرو جس کا حکم نہیں ہے، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ کن سے پیدا شدہ ہے، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے، اور اس کے پاس کی روح ہے، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو
اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں تھی، نہ ہی تکبر اور وہ انکار کرنے والے تھے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس میں آر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کی بندگی سے جو بھی جی چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور بھی عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے اور کسی کو حمایتی اور امداد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راہ دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کلالے کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے وراثت کے قانون کا آخری جو حکم ہے وہ یہاں پہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کو اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس شخص کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے یہاں پہ سورۃ النساء ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں صرف آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ وراثت کا قانون کلیئر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اپنی مرضی سے اس میں کوئی چینجز نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم یہ دیتے ہیں کیونکہ اگر ہر ایک کو ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں پورا علم ہو، تو اس لیے اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور وراثت کو تقسیم کرنے کی باری ہے، تو ضرور جا کے کسی علماء سے جو آپ کے علاقے میں ہیں ان سے جا کے آپ پوچھئے کہ گھر کے کتنے شخص ہیں، کتنے بہن ہیں، بھائی ہیں، ماں ہے، یہ جو بھی لوگ ہیں، اس کے مطابق ان سے پوچھئے کہ اسلام میں اس کے حصے کیسے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وراثت میں یہ کہ وصیت 1/3 کی کر سکتے ہیں بس، اس کے بعد جو بھی حکم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت کلیئر حکم ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ انشاءاللہ سورۃ المائدہ، الحمدللہ اس کا مطلب ہے دسترخوان، اور یہ آخری سورت ہے، اور اس میں جتنے احکامات ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں گے کہ وہ آخری احکامات ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت پکار ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، یہ احکامات تمہارے لیے ہیں۔ اور جہاں پہ ناس کا لفظ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری انسانیت کو پکارتے ہیں۔ تو اب دیکھیے سورۃ مائدہ جو ہے یہ مدنی ہے سورت، اور اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد و پیمان پورے کرو۔ حکم ہے اللہ کا کہ جو عہد کرتے ہو، کاروبار میں کرتے ہو، گھر کی زندگی میں کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کسی لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہو، اس کو پورا کرو۔ اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو حکم دیتے ہیں آپ دیکھیے کہ اس کی انٹینسٹی فیل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں ہماری سب کی زندگیوں میں ایک تو پکا سب نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں کرتے، اور وہ کون ہوں گی؟ جن کے پاس ہم کپڑے سلوانے جاتے ہیں، ان کو آپ کہہ کے آئیں کہ ہمارے کپڑے اس دن دے دیں، وہ کبھی آپ کو اس ڈیٹ پہ کپڑے نہیں دیتے ہیں، کبھی اپنے وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ بہت یہ تو ریگولر سی میں بات کری تھی، لیکن آپ دیکھیے اتنی شرم آتی ہے جب غیر ملکوں میں بھی رہتے ہوئے، باہر کے ملکوں میں بھی اگر کبھی بات ہوتی ہے نا بزنس کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان کے ساتھ نہیں کرنا، وہ اپنا وعدہ کبھی پورا نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں میں یہ ایک مذاق ہو گیا کہ اگر اس نے کہا نا کہ انشاءاللہ میں آؤں گی تمہارے گھر، اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آنا کوئی نہیں، یہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ بس نہیں آنا میں نے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری ریگولر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، بس جیسے جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا، ویسے ویسے بس اپنے ارادے اب پکے کرتے جائیں کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا، I'm really sorry، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، توبہ استغفار، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے،
انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کا نام پڑھ کر سنایا، ابھی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے، کیونکہ یہ حکم تھا کہ حکم ہے کہ جب ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں ہے، تو اسی کا ذکر ہے. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. اور اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے کہ نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. دیکھیے ادب کے مہینے جو ہیں وہ تبھی سے ہیں جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے. آج آپ کسی سے پوچھ لیجئے، اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو آپ ایسا پائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ادب کے مہینے کون سے ہیں. کیونکہ جب سے آسمان اور دنیا بنی، جب سے اسلام آیا تھا، اس سے پہلے سے ادب کے مہینے تھے. آپ کو پتہ ہے جیسے آسان میں آپ کو طریقہ بتاؤں یاد کرنے کا، کہ حج کا مہینہ ہے نا، آپ اس کو درمیان میں رکھ لیں، ایک مہینہ ادھر ایک مہینہ ادھر. تو حج سے پہلے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور رجب اس کے علاوہ ایک مہینہ. وہ اس لیے کہ رجب میں لوگ اکثر نکلتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور ایک مہینہ پہلے یہ سفر کے لیے نکلتے تھے حج میں، اور ایک مہینہ بعد میں ان کو لگتا تھا. تو یہ سارے مہینے حرمت کے مہینے ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. تو اس وقت اس مہینے کی اتنی حرمت تھی کہ اگر یہ مشرکین مکہ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر باپ کا دشمن بھی سامنے آ جاتا تھا تو تب بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. آج ہمیں کوئی پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ہم نے اس مہینے کی عزت کیسے کرنی ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنے گئے جانوروں کی جو کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کا قصد سے اپنے رب تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، مطلب مردار، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. مطلب اگر درندہ جو ہے اس کے پھاڑ کھانے سے پہلے اگر تم نے اس کو ذبح کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے. اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں. دیکھیے کہ ہم کیسے قسمت کا حال آرام سے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ ذرا دیکھنا اس ہفتہ میرا کیسا ہوگا، ذرا دیکھنا ستاروں کی کیا مطلب چال کیسی ہے. کیسی چیزوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فسق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ گناہ کے کام ہے اور گندگی کے کام ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کے لیے حکم میں استعمال کیا نا فسق کا لفظ، وہی اس میں استعمال کیا ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. اور یہ سب بدترین گناہ ہے. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں. دیکھیے اب کتنی بڑی خوشخبری آ رہی ہے کہ خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا. بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے صدا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دی ہے اور جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یہاں پہ دیکھیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کتے سے کہتے ہیں کہ گھر میں ہو تو عبادت نہیں ہوتی ہے،
تو کتا جب شکار والا لے کے آتا ہے تو پھر ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اس کو وہ صدایا ہوا ہوتا ہے، مینس کہ اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایسے ٹرین کیا ہوتا ہے جیسے اللہ نے سکھایا ہے، وہ اس کو علم دیا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے شکار کو پکڑ کے لائے گا، تو وہ پھر جب لے کے آتا ہے اور اس کو وہ ذبح کرتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ میں ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب شکار کریں تو کتا کوئی بھی ابھی اس کو اپنے ٹرین نہیں کیا ہوا تو وہ جو پکڑ کے لائے گا وہ حلال نہیں ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور حلال کا وہی طریقہ جو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام لے کے ذبح کرنے کا ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کا مہر ادا کر دو، اسی طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ دیکھیے کہ اہل کتاب سے شادی کر رہے ہو یا آپ لونڈی سے شادی کر رہے ہو یا آپ محسنہ عورت سے مطلب آزاد عورت سے شادی کر رہے ہو، ہر حال میں مہر کا دینا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے نہ کہ اعلانیہ زنا کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے باہر کے ملکوں میں بہت سے لوگ گرین کارڈ کے لیے شادیاں کرتے ہیں، ان کا مقصد نکاح کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گرین کارڈ مل جائے تو اس کے لیے وہ عورت کے ساتھ وہ تعلقات رکھتے ہیں، وہ نکاح تو نہیں کرتے، وہ ایسے ہی بس ان کے ساتھ جسٹ گیٹ ٹوگیدر والی جیسے حال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے دیکھیے وضو کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب دیکھیے یہ وضو کا احکام جو چاروں چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں، اور ڈیٹیل وضو کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں سنت سے ہمارے ثابت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا باتھ روم سے ہو کے آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں پہ تیمم کا بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے مٹی پہ یوں ہاتھ رکھنا، پھر ایسے کر کے پھر اس کو ایک دفعہ ہاتھ سے ایسے کرنا، پھر ایک ہی دفعہ منہ پہ کرنا تو تیمم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وضو کے لیے بھی ہے، اور یہ غسل اگر واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ اور لیکن اس حالت میں کہ اگر ان کو پانی نہ ملا ہو یا پھر بیماری کی یہ حالت ہو کہ پانی استعمال کرنے سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کی حالت میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لو، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے، اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو جس کا تم نے اس سے معاہدہ کیا ہے اسے بھی یاد رکھو، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ صحابہ کا کیا کہنا ہوتا تھا، سمینا و اطعنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی وعدہ یاد کرا رہے ہیں کہ جبکہ تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے باتوں کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے اب ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں سارے مل کے الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زبان میں سمجھیں، تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں ہم ان پہ عمل کریں گے۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتا نا، تو اگر ہم قرآن پہ ایمان لائے ہیں تو اس کے پورے احکامات پہ ایمان لائے ہیں۔ ہم اتنی آسانی سے ایسے اپنے مطابق دین کو ڈھال لیتے ہیں۔ اب ایک ایک چیز دیکھیے کہ اگر میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں احکامات نکالیں تو میرے مشکل سے 5 6 7 صفحے بھی نہیں ہوں گے۔ سارے کا سارا دین ہے، میرے اور آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے، ہمیں اکٹھا ایک سوسائٹی کی طرح کیسا رہنا ہے، ہمیں کیا چیزیں کرنی ہے کیا چیزیں نہیں کرنی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین آسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیوں والا دین بنایا ہے۔ مشکل تب ہوتی ہے جب ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے ساتھ رہیں، ہم محبت کے ساتھ رہیں، ہم کسی کا حق نہیں مارے۔ بار بار آپ دیکھیے گا 30 پارے سے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کو پکا مومن بنانے کے لیے جیسے اس کو ایک ایک چیز کو صفائی کر رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین
ہمیں اپنے ایک ایک حکم پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین سم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، غور کیجئے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہیاں دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ تم عدل نہیں کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو۔ کیا احسان کیا تھا ہم پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ، ہمیں کتاب کی نعمت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے، اور اتنی بڑی نعمت ہمیں دین کی نعمت عطا کی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے پہلے روک دیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہوں نے اس کو اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا۔ ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ اچھا یہ شاید مسلمانوں کو نماز کا حکم ہے، ان کی نماز کا طریقہ فرق تھا، لیکن ان کو بھی یہی حکم تھا کہ اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم نے سے جو انکار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ پھر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ دیکھیں ان کی عہد شکنی کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میرے اللہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ہم کس طرح سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ جب میں ایسی بات کرتی ہوں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں سب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن میجورٹی آپ دیکھیے کہ آرام سے نماز چھوڑ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ہم نے قرآن کا کتنا حصہ یاد رکھا ہوا ہے، کتنے احکامات یاد رکھے اور کتنے بھلا دیے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، مطلب کرسچنز کے بارے میں ہے، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کو آپس میں بغض و عداوت میں ڈال دیا جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، مطلب ان کی کتاب میں جو تھی جو وہ نہیں ظاہر کرتے تھے وہی باتیں قرآن میں بھی ہیں، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے دوست ہیں،
آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہی ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی اور برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ بھی دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی مقدس سرزمین؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زوراور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ اور ان میں سے 2 شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں سے تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم پر اگر مومن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہرگز ہم وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو، یہاں ہم بیٹھے تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسی نافرمانیاں کرتے تھے کہ کہا کہ تم دروازے میں بس داخل ہو جاؤ، تم یقیناً کامیاب ہوگے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں تم اپنے اللہ کو کہو تم اور وہ جائیں اور جا کے لڑیں، اور جب کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں سے ان نافرمانوں کو جدا کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین پر 40 سال تک ان کو یہ سرزمین جو بیت المقدس ہے وہ حرام کر دی گئی۔ یہ وادی تیہ میں ہی چکر لگاتے رہتے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہے۔ اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ دیکھیے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک ورڈ کو جب ابھی آپ ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کریں گے، آپ کو اتنا پیار آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا بھی حال ان کو سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا تھا، اور اس زمانے کا رواج یہ ہوتا تھا کہ اگر جو بھی اپنا پیش کرتے تھے نذرانہ، جیسے اگر وہ منت مانگتے تھے تو اگر وہ ٹھیک ہوتی تھی تو وہ آگ آسمان سے آتی تھی تو وہ کھا جاتی تھی، اور پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ تو اسی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، یعنی اس کو جیلسی میں اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کہ تیری نظر قبول ہو گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا، تو اس نے یہ کہا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، وہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پر اور پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور کیا اس نے کہ اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر بھی وہ بہت پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کو قتل کرے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دے اور زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک شخص کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا۔
جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھرے، ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور ذلت و خواری، اور آخرت میں ان پہ بھاری عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لے، دیکھیے ہر بات میں اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا سناتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً بات کرتے ہیں کہ دیکھو جو توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ تم ان پر قابو پالو، اس سے پہلے وہ توبہ کر لے، تو یقین مانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیے یہ ہماری پکار ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ دیکھیے اب ہم جہاد کیا کریں؟ ہمیں اپنی برائیوں سے جہاد کرنا ہے، ہمیں اپنی برائیوں سے ایک شہر سے، جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک جہاد کرنا ہوتا ہے نا، جیسے جاتے ہیں تو ہمیں جہاد کیا ہے ہمارا، ہمیں ہجرت کرنا ہوتا ہے نا جیسے، تو ہماری ہجرت کیا ہے کہ ہم نے اپنی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دینا ہے، ہم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، ہم نے اپنے نفس کو یہ سمجھانا کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہم نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے آج کے بعد چغلی نہیں لگانی ہے، ہم نے آج کے بعد غیبت نہیں کرنی، اور سب سے بڑی بات ہم عورتیں ہیں نا، ہم نے دکھ سکھ نہیں کرنا، کیونکہ دکھ سکھ جو ہے نا وہ پورے کا پورا چغلی لگ جاتی ہے، اور آخر میں احساس ہوتا ہے یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم دکھ سکھ کرنے گئے دوسرے کا ستیہ ناسی لگا کے آ گئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو سارے کا سارا زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، تو وہ اس سب کو قیامت کے دن اس کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول ہو جائے۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائے لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے تو عذاب ہمیشہ کا ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رحمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو واپس لے لے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت لے گئے، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان ہیں۔ وہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلمات کی اصل موقع کو چھوڑ کر انہیں بدل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے کچھ بہتری نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کو سنتے ہیں، جھوٹ سننے کے عادی ہیں، وہ جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کے فیصلے کرو خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ بھی پھیر لوگے تو بھی تم پر اس کے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، یقیناً عدل کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی تورات ہے، پھر آپ کو منصف کیسے بنانے آ جاتے ہیں، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں یہودی بھی رہتے تھے تو اس کے مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کریں کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ بھی تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو،
मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर मत बेच देना। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसला ना करें वो पूरे के पूरे पुख्ता काफिर हैं। हमने यहूदियों के ज़िम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, और नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और खास जख्मों का भी इसी तरह से बदला है। फिर जो शख्स इसको माफ कर दे तो वो इसके लिए कुफारा है, और जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाजिल किए हुए अहकामात को नहीं सुनते वही लोग जालिम हैं। और हमने इनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने इन्हें अंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हदायत थी, और वो अपने से पहले की किताब, जो कि पहले की किताब कौन सी थी, उनके पास तौरात थी ना, जो उसकी तस्दीक करती थी, और वो सरासर हदायत और नसीहत वाली थी और पारसा लोगों के लिए। और अंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ अंजील में नाजिल फरमाया है इसके मुताबिक हुक्म करे, और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म ना करे, अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात को पूरा नहीं करेगा वही फासिक है। और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नाजिल फरमाई है जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है और उसकी मुहाफिज भी है। इसलिए आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक फैसले करें। इस हक से हटकर इनकी ख्वाहिश के पीछे ना लगिए। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। अगर मंजूर मौला होता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देते, लेकिन इसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है इसमें तुम्हें आजमाए। तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सबका रुजू अल्लाह ही की तरफ है। फिर वो तुम्हें हर वो चीज बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहते हो। आप इनके मामलात में खुदा की नाजिल करदा वही के मुताबिक ही हुक्म कीजिएगा। आपकी इनकी ख्वाहिशों की ताबियादारी ना कीजिएगा, और इनसे होशियार रहिए कि कहीं ये आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकामात उतारे हैं इसके हुक्म से इधर उधर ना कर दें। अगर ये लोग मुंह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा यही है कि इन्हें इनके बाज गुनाहों की सजा ही दे डाले, और अक्सर लोग नाफरमान ही होते हैं। क्या ये लोग फिर से जहलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कोई नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम यहूदियों और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हरगिज राह रास्त नहीं दिखाता। अल्लाहु अकबर। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें खतरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। मीन्स बहाना ये कहते हैं कि अगर हमने इनके साथ मेल जोल नहीं रखा तो ये ना हो कि हम तो इनके मुल्कों में रहते हैं, ये हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिल की खयानत खोल रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम इन पर फतह दे दे या अपने पास से कोई और चीज ला दे। फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर नादम होने लगेंगे। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम जानबूझ के मतलब झूठ बोलते हो उनसे दोस्तियां करने के लिए। तुम अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों पर तुम्हें फतह दे देगा, तुम्हें कामयाबियां अता कर देगा। आज तुम उनसे इसलिए इम्प्रेस हो, तुम एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाओ। और ए ईमान वाले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ईमान वाले कहेंगे क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कसमें खाकर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके अमाल गारत हुए और ये नाकाम हो गए। ए ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफ्फार पर। अल्लाह की राह में जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी ना करेंगे। ये है अल्लाह का फजल, जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वुस्सत से उसको अता करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी वुस्सत वाला और इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है, क्यों दूसरों को दोस्त बनाते हो? क्यों गैर मुस्लिम से दोस्तियां करते हो? तुम्हारा दोस्त तो खुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले लोग हैं। तुम नमाजों की पाबंदी करते रहो और ज़कात अदा करने वाले जो लोग हैं और अल्लाह के राह में खुशू खुदू करने वाले हैं, उनसे दोस्ती करो, वो अल्लाह वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करेगा वो यकीन माने कि अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। और आगे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ। देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही बात बता रहे हैं। अब
کہ उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन की हंसी खेल बनाते हैं, खा वो उनमें से हो जो तुमसे पहले किताब दिए गए या कुफार में से हो। अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से तो अल्लाह से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो उसे भी हंसी खेल ठहराते हैं, ये इस वास्ते कि ये बेअकल लोग हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन लोगों के साथ दोस्तियां ना करो क्योंकि ये तुम्हारे दीन का मजाक भी उड़ाते हैं। आप कह दीजिए, ए यहूदियों और नसरानियों, तुम हमसे सिर्फ इस वजह से दुश्मनियां कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया और जो कुछ इससे पहले उतारा गया इस पर ईमान लाते हैं, इसलिए भी कि तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसलिए दुश्मनियां करते हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, तो तुम भी तो अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम्हारे पास भी रसूल आए थे। और कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह के नजदीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ने लानत की है और उस पर भी गुस्सा, और उस पर वो गुस्सा हुआ और उनमें से बास को बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने मबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास्ते बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर वाले हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि आपके पास आते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए हैं और इसी कुफर के साथ ही गए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो कुछ वो छुपा रहे हैं अल्लाह उनका खूब जानने वाला है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म और ज्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये करते हैं वो निहायत बुरा काम करते हैं। इन्हें इनके आबिद और आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्यों नहीं रोकते? अब देखिए, सेम वही बात नहीं लगती है कि ये बात मुसलमान आपस में कहें कि जो अहले इल्म है या जो ऐसे लोग हैं वो क्यों नहीं रोकती जो लोग ऐसे काम करते हैं? लेकिन कौन सुन रहा है आजकल? हर एक तो ऐसा है कि मेरी जिंदगी है, मेरा अमल है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे दीन का ज्यादा पता है, तुम कौन होते हो बताने वाले? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आबिद और आलिम झूठ बात करने वाले और हराम खाने वालों को क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो वो कर रहे हैं। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और उनके इस कॉल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पर लानत की। बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ तेरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करने वाला है। और इनमें से अक्सर को तो सरकशी और कुफर में अल्लाह ने बढ़ा दिया है, और हमने इनमें आपस ही में क़यामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ भी डाल दिया। मतलब यहूदी और नसारा की बात कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि आपस में इनमें बुग़्ज़ डाल दिया कि जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बुझा देता है कि वो मुसलमानों पे जब वो लड़ाई की ऐसी कुछ आग भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मदद से उसको बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर फसाद मचाते फिरते हैं और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। और अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनकी तमाम बुराइयां माफ कर देते। अल्लाह अकबर। देखिए कितना बड़ा अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा करते तो अल्लाह उनकी तमाम बुराइयों को माफ कर देते और जरूर इन्हें राहत और आराम की जन्नतों में ले जाते। और अगर ये लोग तौरात और अंजील और इसकी जानिब से जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तरफ नाजिल फरमाया था इसको पूरे पाबंद रहते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो यहूदी और जो नसारा थे, जो अपने नेक लोग थे, अपने अपने अंबिया जो उनके पैगाम लेके आए थे उस पे वो अमल कर रहे थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो जन्नतों में जाएंगे उसी तरह से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बड़े महबूब लोगों में से थे वो। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही कह रहे हैं, तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां पाते, और एक जमात तो इनमें से दरमियाना रवश की थी, बाकी इनमें से सब लोग बुरे अमाल कर रहे थे। ए रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने रसालत का हक अदा नहीं किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी कि मक्का में भी रहते हुए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ڈر لگ رہا تھا کہ جب وہ پیغام دیتے تھے اور مسلمانوں کو وہ اپنی ذات سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہوتی تھی، جب ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کو تپتی ریت پہ گھسیٹ رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینیٹلی دل میں ایسی بات آتی ہے۔ اب مدینہ میں جب آگے تھے تو سارا وقت یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ کفار مکہ حملہ کرنے آگے، یہاں سے یہود نہ آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں بچا لے گا، آپ کو جو پیغام دیا ہے آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر ہی نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، اتارا گیا ہے، قائم نہ کرو، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی بھی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی خوشخبری تھی نا، کہ مدینہ میں رہتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا وقت اس وقت ایک خوف ہوتا تھا کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ حملہ کرنے آ جائیں گے، یہودی آ سکتے ہیں یا دوسری قومیں آ سکتی ہیں، ابھی مسلمان ایک جنگ سے واپس آتے تھے تو پھر دوسری جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خوشخبری آ جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان سب میں بہتوں کی شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی، کوئی بھی ہو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکامات لے آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت نے تو ان کی تکذیب کی اور ایک جماعت نے انہیں قتل ہی کر ڈالا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی کہ ان میں سے اکثر لوگ اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے موقع دیے ان کو، کس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کیا، پھر موقع دیا۔ آج یہی بات ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم انسان کہہ اٹھتے ہیں کہ یا رب العالمین اتنی برائی پھیل گئی، اب قیامت تو آنے ہی والی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس بار بار ایک ہی بات کہتے کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، بعض لوگوں کو تو دیکھیں احساس بھی نہیں ہوتا، اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کو توبہ کرنا کتنا ضروری ہے، اور وہ ایسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے اعمال پہ اس طرح سے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کہاں غلط کریں اور کہاں ہم ٹھیک کرتے ہیں، تاکہ ہم اس دین کے اوپر پکے ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ لوگ اپنی اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم
جو تھے وہ پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں تھے، سوائے پیغمبر کے کچھ نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ اللہ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کے برے کاموں میں جو وہ کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ دیکھیں کہ وہ روکتے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ حدیث کا خلاصہ بیسیکلی میں آپ کو سناتی ہوں کیونکہ وہ ورڈز مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو پہ عذاب نازل کرو، تو وہ انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین، اس بستی میں تو ایک اتنا نیک بندہ ہے جو دن رات تیری عبادت کرتا ہے، تو ایسے کیسے میں کروں گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے جا کے اس کے گھر سے عذاب کا آغاز کرنا، کیونکہ اس نے کبھی واتا و صوب الحق واتا و صوب صبر ہی نہیں کیا۔ اس نے تو لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیا تھا، وہ خود ہی کرتا رہا۔ تو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کا پیغام دینا اپنے عمل میں ایسے ڈھال لیں کہ دیکھنے والے بھی آ کے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں جو ایسی ان کی عادات ایسی ہیں، ان کے لین دین ایسے ہیں، ان کے طریقے ایسے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں یقیناً وہ بہت برا کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کافروں سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جسے آپ نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ دیکھیے تکبر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جنت میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جتنے احکامات دیے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں صرف قرآن کے ورڈز کے ساتھ ساتھ رہوں، تاکہ ہم ایک نمبر 1 یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے ایک سپارہ بھی پورا ختم کر دیں، اور دوسرا کہ ہم پورے قرآن کو سمجھ سکیں کہ اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے پھر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ تفسیر القرآن ود عائشہ خالد میں جا کے دیکھیے، یا پھر جو میں کروا رہی ہوں قرآن میری زندگی، آپ اس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی ڈیفینیٹلی آپ اتنے عالم ہے اس دنیا میں، آپ کسی کو بھی جا کے سن سکتے ہیں، کہ پھر آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دوستی ہو جاتی ہے نا، جیسے کہ میں دیکھوں کہ اللہ نے اس میں کیا کہا، پھر اتنی ہنگر ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کا دل ہی نہیں لگتا کہیں بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اتنا بہکاتا ہے جس کو کہا نہیں کہ دیکھو ابھی تو تمہاری عمر اتنی ہو گئی، اب تم کیا سیکھو گی، یا اگر چھوٹے ہوتے ہیں تو دیکھو ابھی تو تمہارے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو تمہارے بڑے کام ہیں، پھر کر لینا۔ پھر کسی ایج میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں یہ کر سکتا ہوں۔ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کچھ سیکھنے والا، میں نے قرآن تمہارے لیے اتنا آسان بنا دیا، اور ہم کہتے ہیں مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو صحیح طرح سے، کیونکہ ہم پاکستان میں جو لوگ ہیں، کیونکہ جب سے میں پاکستان میں بڑی ہوئی تھی تو میں نے پاکستان میں قرآن جب پڑھنا سیکھا تھا تو میں نے جیسے آنٹی تھی ان سے سیکھا تھا، انہوں نے مجھے اسی طرح سے پڑھا دیا جیسے اردو کا طریقہ ہوتا، ان کا تلفظ اس طرح سے نہیں تھا، میں نے ان سے اسی طرح سے پڑھا۔ بعد میں جب مجھے احساس ہوا، میں نے اتنی محنت کی کہ نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب مجھے لگا کہ مجھے قرآن کا علم ہونا چاہیے، میں تو ناظرہ قرآن تو پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا رب اس میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو پھر جو لذت ہوتی ہے، واللہ میں آپ سے آنیسٹلی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ ہم سب کو اس کا مزہ چکھا دے،
یہ اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ نہ تو آپ کو دن کا پتہ لگتا ہے، نہ آپ کو رات کا پتہ لگتا ہے، نہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آتی آپ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ جو چیز آپ کو، اب کبھی آپ تجوید سیکھنا شروع کر دیں گے، کبھی آپ گرامر سیکھنا شروع کر دیں گے، کبھی آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی اپنا دل ہارنا نہیں، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے نہیں آئے گا یا مجھے نہیں آ رہا یا لوگ مذاق اڑائیں گے یا کچھ بھی۔ آپ لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واللہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کتنے کامیاب ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے میں جمع ہے کہ نہیں۔ آپ ایک دن اللہ کے راستے میں چلیں، اگر اسی دن ہماری موت آ گئی تو ہم شہادت کے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ علماء کا درجہ بہت بڑا ہے، اسٹوڈنٹ جو نالج آف قرآن لینے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ ہمیں اپنی پہچان ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں کس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ بس لگ جائیے، غلط پڑھ رہی ہیں، ٹھیک پڑھ رہی ہیں، تجوید نہیں ٹھیک ہے، اپنی زبان تو آتی ہے نا، ہماری اپنی زبان میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اپنی زبان میں بھی سیکھیے۔ اب دیکھیے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، اور آپ کو پھر بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب ہم وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم آج کا پروگرام یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔